بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول دل عدل بدل، رائٹر شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 5، ملاحظہ فرمائیں۔ نانی آمنہ بی بی بھی جنتی خاتون تھی۔ نانا کے انتقال کے بعد وہ خاندان کی بڑی تھی۔ اکثر خاندانی فیصلے نانی ہی کرتی۔ نانی کی تینوں بیٹیاں انہیں ماں جی اور باقی سارے رشتہ دار بی بی جی کہہ کر مخاطب کرتے۔ نانی ابو جی کی سکی خالہ ہونے کے ساتھ ساتھ سکی چچی بھی تھیں۔ میرے دادا اور میرے نانا دونوں سکے بھائی تھے۔ نانا فوج سے صوبیدار ریٹائر ہوئے تھے۔ اپنی تینوں بیٹوں کی شادی نانا نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی۔ خالو طلعت تھانے دار تھے تو خالو رشید وکیل۔ دونوں کا جنم کا ویر تھا۔ جب امی اور ابو کی شادی ہوئی تو دادا کی آزم مارکیٹ میں کپڑے کی بہت بڑی دکان تھی اور ہمارے حالات خاندان میں سب سے بہتر تھے۔ ابو نے اس زمانے میں ایک لڑکے کو جگرے میں گولی مار دی تھی۔ پھر کیا تھا، آدھی کمائی تھانے دار کھا گئے اور باقی آدھی وکیل۔ خالو طلعت اور خالو رشید کی بات نہیں کر رہا، یہ صاحبان اور تھے۔ دادا صدمے سے چل بسے۔ کپڑے کی دکان نلکیوں اور برتنوں کی دکان میں بدل گئی۔ ہمارے گھر کا بٹوارا ہو گیا۔ تایا ساجد اور پھپھو ناصرہ اس سب کا قصوروار ہمیشہ ابو کو ہی ٹھہراتے تھے۔ ان کی بات ایک حد تک ٹھیک بھی تھی۔ ہمارا خاندان فوت ہو گیا، ہم لوگ کرائے پر آ گئے۔ تایا کو ان کے سالے نے سعودیہ بلا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تایا ساجد ترقی کرنے لگے اور ان کے گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ تایا نے سعودیہ کی کمائی سے 2 گھر بنائے، ایک بہت اچھی حالت کا تھا اور دوسرا گھر کے نام پر دھوکہ۔ وہ دھوکہ تایا نے ہمیں رہنے کے لیے ہی کرائے پر دے دیا۔ ابو اس بات پر بھی تایا جی کے مشکور تھے اور امی ان سے بھی زیادہ۔ تایا جی کے 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بڑی بیٹی کی شادی انہوں نے کر دی تھی اپنی سالی کے بیٹے سے، اور عارفہ کی منگنی بھی اسی گھر میں ہو چکی تھی۔ عارفہ سے میری خوب بنتی تھی، حالانکہ وہ مجھ سے کوئی سال بھر بڑی تھی۔ پھپھو ناصرہ سبی میں رہتی تھیں، وہ بے اولاد تھیں۔ وہ سالوں بعد کبھی کبھار ہی لاہور آتی۔ مہروز، مجھے دکان بند کر کے جانا پڑے گا، تم اپنی ماں کو ہاسپٹل لے جاؤ۔ سالم، رکشہ مہنگا پڑے گا، ویگنوں میں کہاں دھکے کھاتے پھرو گے، ویسپا ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کہ ابو یہ کہتے اپنے تایا کا ویسپا لے آؤ، میں خود ہی جلدی سے بول پڑا، ابو میں نبیل کی موٹر سائیکل لے آتا ہوں۔ تائی جی کو میں کبھی بھی ایک آنکھ نہ باتا۔ تائی جی کی جلی کٹی سننے سے بہتر تھا ویسپا کی بجائے نبیل سے موٹر سائیکل ہی مانگ لی جائے۔ ہاسپٹل پہنچا تو نانی کی حالت کافی بہتر تھی۔ امی کو بھی اپنی ماں کو دیکھ کر سکون مل گیا تھا۔ میری مشتاق نگاہیں ارد گرد کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ نانی اور ماسی نے میری بے چینی بھانپ لی۔ ماسی امی کو لے کر باہر چلے گئیں اور نانی اپنی تکلیف بھول کر فوراً مجھ سے مخاطب ہوئی، تم نے دیر کر دی، کالج سے سیدھی آئی تھی، ابھی نکلی ہے، کل پھر کالج کے بعد آئے گی، دعا کرو مجھے کل تک چھٹی نہ ملے۔ نانی نے معصوم بچے کی طرح ساری خبر سنائی تھی۔ میری بسمہ سے ملاقات نہ ہونے کا مجھ سے زیادہ دکھ افسوس نانی کو تھا۔ آج نانی کو یاد کرتا ہوں تو نانی کی معصوم باتوں پر بھی پیار آ جاتا ہے۔ میں نے بسمہ سے ملاقات کری، اگلے دن اپنے کالج سے چھٹی کی، اپنی سب سے اچھی پینٹ شرٹ کو اور کوٹ پہنا جو سب مجھے تحفے میں ملے تھے۔ سائیکل کی بجائے موٹر سائیکل پر سی ایم ایچ جانے کا فیصلہ کیا۔ جب موٹر سائیکل مانگنے کے لیے نبیل کی دکان پر پہنچا تو پتہ چلا موٹر سائیکل اور نبیل صاحب دونوں ہی دکان سے غائب ہیں۔ اتنی اچھی پینٹ شرٹ، اوپر سے کوٹ، ہاتھ میں کیسیو کی ڈیجیٹل گھڑی، میں سائیکل چلاتا ہوا اچھا لگوں گا؟ دل میں خیال آیا۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف 40 روپے نکلے۔ عارفہ یاد آ گئی۔ عارفہ میرے تایا کی بیٹی، اس کے 2 ہی شوق تھے، اچھے کپڑے اور اچھی خوراک۔ کھا کھا کے وہ کافی موٹی ہو گئی تھی، پھر بھی دکھنے میں اچھی تھی، گوری چٹی گول مٹول، پڑھنے میں ایک دم نالائق۔ میٹرک میں 3 بار فیل ہونے کے بعد اس نے خود ہی تعلیم کو خدا حافظ کہہ دیا۔ تایا کے گھر پہنچا تو تایا تو عارفہ کے سسرال گئے ہوئے تھے۔ انہیں عارفہ کے منگیتر تنویر نے بلایا تھا۔ عارفہ بھی میرے ٹھاٹھ دیکھ کر دھنگ رہ گئی۔ اوئے مطلبی آدمی، کیسے ہو؟ عارفہ نے گھر کا دروازہ کھولتے ہی کہہ دیا، تائی گھر پر ہیں؟ آ جاؤ، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ عارفہ اندر جاتے ہوئے بولی۔ میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں نے چلتے چلتے ہی آنے کی وجہ بیان کر دی۔ وہ عارفہ، مجھے 200 روپے ادھار چاہیے تھے۔ پہلے کتنے ہیں؟ عارفہ نے رک کر مزے سے پوچھا تھا۔ 1900، میں نے فرض سے بتایا۔ عارفہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، او تم ایماندار۔ یہ بول کر وہ کمرے میں گئی اور 200 روپے لا کر میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میں نے اپنی کوٹ کی آستین اوپر کر کے اس کی دی ہوئی گھڑی اسے ہی دکھائی۔ وہ مسکرا دی۔ میں جلدی سے پلٹا، اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اوئے آج اتنا ہی بن ٹھن کر کہاں جا رہے ہو؟ بسمہ سے ملنے۔ میں نے عارفہ کو سی ایم ایچ دیکھے بغیر چلتے چلتے ہی جواب دیا۔ 240 روپے میں 7
میں سے 7 روپے کرایہ لگ گیا۔ میں نے 2 ویگنیں بدلنے کے بعد ہاسپٹل پہنچا تو نانی سوئی ہوئی تھیں۔ ماسی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، مہروز بیٹا تم ماں جی کے پاس بیٹھو، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ ماسی نماز پڑھنے چلے گئیں۔ چند منٹ بعد ایک نرس نے مجھے آ کر مخاطب کیا، باجی کدھر گئی ہیں؟ ماسی تو نماز پڑھنے گئی ہیں۔ اچھا ایسا کریں، یہ 2 انجیکشن ہیں، اس وقت یہ ہمارے اسٹاک میں اویلیبل نہیں اور یہ لگانے ہیں ابھی، آپ یہ باہر سے لے آئیں۔ نرس نے میرے ہاتھ میں ایک پرچی تھما دی۔ میں نے پریشانی سے نرس کی طرف دیکھا۔ آپ انجیکشن لے آئیں، میں ادھر ہی ہوں، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے فارمیسی سے وہ دونوں انجیکشن لیے، بل پوچھا تو کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے عمر رسیدہ شخص نے اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھتے ہوئے بتایا 230 روپے۔ میں نے اپنی جیب سے 230 روپے نکال کر اسے تھما دیے اور بھاگتا ہوا وارڈ کی طرف لوٹا۔ میرے کوٹ کی جیب میں پڑے ہوئے 3 سکے اچھل کر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ واپس لوٹا تو 2:30 بج چکے تھے۔ CMH میں لواحقین 2 سے 4 اپنے مریضوں کی عیادت کر سکتے ہیں۔ نانی بیٹھ کی بیگ سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھیں۔ بسمہ نانی کو یخنی پلا رہی تھی اور اس کی کزن اور سہیلی منہ میں سٹرا لگائے آم کے جوس کے مزے لوٹ رہی تھیں۔ بسمہ کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ بسمہ نے بھی مسکراتے ہوئے ایک نظر مجھے دیکھا۔ میں چلتا چلتا اس کے پاس پہنچا۔ بسمہ نے نانی کا منہ صاف کیا اور یخنی والا ٹیفن کا ڈبہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ مہروز بھائی السلام علیکم، بسمہ کی سہیلی ندا نے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، البتہ بسمہ کی کزن سندس کے تیور کوئی اتنے اچھے نہ تھے۔ نرس مجھے دیکھتے ہی جلدی سے میرے پاس آ گئی۔ لے آئے آپ انجیکشن؟ میں نے جواب نہیں دیا اور وہ پیکٹ اسی کے سامنے کر دیا۔ اس نے غور سے انجیکشن دیکھے، پھر انہیں نانی کے ڈرپ میں سرنج کی مدد سے ڈالنے لگی۔ اتنے میں ماسی بھی واپس آ گئی تھیں۔ آپ کے انجیکشن ابھی تک آئے نہیں؟ ماسی روکھے لہجے کے ساتھ نرس سے پوچھا۔ آئے ہوتے تو منگواتی کیوں باجی؟ باجی رش تو کم کروائیں، نرس نے منہ بناتے ہوئے ماسی سے کہا۔ بسمہ سندس کو میرے پاس رہنے دو، تم تینوں باہر لان میں جا کے بیٹھو۔ چاچی میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی، سندس نے یک لخت جواب دیا۔ ٹھیک ہے تم بھی جاؤ۔ سب سے پہلے سندس ہی باہر کی طرف لپکی، اس کے پیچھے ندا، پھر بسمہ اور سب سے پیچھے میں تھا۔ مہروز بات سنو، ماسی کی آواز پر میں رک گیا۔ ماسی نے پرس سے 100 کے چند نوٹ نکالے اور میری طرف چل پڑے۔ ماسی سے پہلے سندس میرے پیچھے کھڑی تھی۔ مہروز یہ پیسے رکھ لو۔ یہ کیوں دے رہی ہیں آپ؟ میں نے فوراً پوچھا۔ 250 کے تو انجیکشن ہی آئے ہوں گے، چاچی رہنے دو، اس کی بھی تو نانی لگتی ہیں، سندس نے تبصرہ کیا۔ مہروز کون سا بھی کماتا ہے؟ مہروز نہیں کماتا، اس کے ابو تو کماتے ہیں۔ اس دن سے سارا خرچہ میرے چاچو جی کا ہو رہا ہے۔ سندس نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ ماسی کے چہرے کے خدوخات بدل گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سندس کو کچھ کہتی، بسمہ جلدی سے نانی کے بیڈ کے پاس گئی، نانی کا پرس اٹھا لائی اور سندس کو دکھاتے ہوئے بولی، نانی ایک صوبے دار کی بیوہ ہے، ان کا علاج مفت ہو رہا ہے اور اگر کچھ تھوڑا بہت خرچہ ہوا بھی ہے وہ نانی نے خود ہی کیا ہے۔ نانی ہم پر بوجھ نہیں ہے، نہ ہی اپنی دوسری بیٹیوں پر اور نہ ہی اپنے دمادوں پر۔ باجی بچیوں سے کہیں نا صاف صاف باہر جا کر لیں، ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ایک سینئر نرس نے بڑی عاجزی سے کہا۔ ماسی نے بسمہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ بسمہ اپنا غصہ پی گئی اور سب کو باہر لے کر چلے گئی۔ باہر ہم چاروں ہی الوؤں کی طرح دن میں ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ بہت بھوک لگی ہے، سندس نے خاموشی توڑی۔ مجھے بھی، ندا نے بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہا تھا۔ بسمہ نے ندا کو گھوری ڈالی۔ اسے کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی ہو؟ صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، ایک ڈبے والا جوس پینے سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ بسمہ کچھ کہتے، سندس نے سارے حالات واقعات خود ہی بیان کر دیے تھے۔ ٹھیک ہے گھر جا کے ہی کچھ کھا لیں گے، ندا نے بسمہ کے ہاتھ اپنی بھوک ہی مار لی تھی۔ میں نے چپکے سے بسمہ کی طرف دیکھا جو پہلے ہی چوری چوری میری طرف دیکھ رہی تھی۔ سندس کی نگاہیں ہیر رانجھا والے قیدیوں کی طرح ہماری نگرانی کر رہی تھیں۔